والصلاة والسلام على محمد الأمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ اعراف کی آیت 26 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے آدم و ابلیس کی سرگزشت تمام ہوئی۔ اس سرگزشت میں جن حقائق کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا وہ ہم نے ایک خلاصے کے طور پر پڑھے، ان کو سمجھا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ سرگزشت قریش کو سنائی گئی ہے، یعنی سورہ کے پیچھے آپ جائیں تو جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی وہاں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین قریش مکہ آپ کی قوم کے لوگ ہیں، جنہیں یہ آئینہ دکھایا گیا، یہ حقیقت ان پر واضح کی گئی کہ اگر تم بھی استکبار کا اور سرکشی کا رویہ اختیار کرو گے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اس رویے کا سرا کہاں ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد خطاب کا رخ ان کی جانب ہوتا، لیکن چونکہ آدم کی سرگزشت ہے تو قرآن مجید نے یہاں پر ایک عالمگیر خطاب کا اسلوب اختیار کر لیا ہے، یعنی مخاطبین ابھی نمایاں ہو جائیں گے چند آیات کے بعد، اور وہ قریشی ہیں، لیکن اسلوب یہ اختیار کیا ہے کہ گویا اب آدم کی سرگزشت سنی ہے تو اے آدم کے بیٹو، یعنی گویا اپنے باپ کی سرگزشت سنا کے بات کو بہت اٹھا دیا ہے اوپر، تو یا بنی آدم سے خطاب کیا ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی۔ یعنی پیچھے جو قصہ تھا اس نے ابلیس نے یہیں سے راستہ نکالا تھا، اسی سے تمہید اٹھا دی ہے، اور تقویٰ کا لباس وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ قرآن مجید کے بڑے غیر معمولی مقامات میں سے ہے، اس میں ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ سب سے پہلے تو اس خطاب کو دیکھیے، آدم کے بیٹو، یعنی انسانوں، قریش کے لوگوں، میری قوم کے لوگوں، یہ سب خطاب کے اسلوب قرآن مجید میں ہے، لیکن یہاں آدم کے بیٹوں سے خطاب کیا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے خطاب کے لیے یہ اسلوب اگر غور کیجئے تو نہایت بلیغ اختیار فرمایا ہے، یعنی موقع کلام کے لحاظ سے، آگے جو بات کہنی ہے اس کے لحاظ سے، پس منظر کے لحاظ سے، اور سورہ کے مجموعی مضمون کے لحاظ سے یہ خطاب اپنے اندر بڑی بلاغت رکھتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، اس کو ہمارے جلیل القدر استاذ نے اپنی تفسیر میں اس کے تمام مضمرات کے ساتھ بیان کیا ہے، تو وہ اقتباس میں نے یہاں نقل کیا ہے۔ باپ کی زندگی کے حوادث و تجربات اولاد کے لیے سب سے زیادہ سبق آموز ہوتے ہیں، یعنی چونکہ ہمارے باپ کی سرگزشت سنائی ہے، شیطان نے ہمارے باپ کو کہاں سے ورگلایا تھا۔ باپ کی زندگی کے حوادث و تجربات اولاد کے لیے سب سے زیادہ سبق آموز ہوتے ہیں۔ اس کی سرگزشت کسی دوسرے کی کہانی نہیں بلکہ اپنی ہی حکایت ہوتی ہے، یعنی اگر میرے خاندان، میری اولاد، میرے آبا زیر بحث ہیں تو میرے لیے اگرچہ وہ انسانیت کی داستان ہے لیکن محض اس حوالے سے غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ میرا تعلق اس کو انتہائی پرتاثیر بنا دیتا ہے، وہ میرے لیے محض ایک علمی چیز نہیں رہتی، میری اپنی شخصیت کے جواز و عدم جواز کا سوال پیدا کر دیتی ہے۔ تو باپ کی زندگی کے حوادث و تجربات اولاد کے لیے سب سے زیادہ سبق آموز ہوتے ہیں۔ اس کی سرگزشت یعنی باپ کی سرگزشت
کسی دوسرے کی کہانی نہیں بلکہ اپنی ہی حکایت ہوتی ہے۔ باپ کے دوستوں سے دوستی، اس کے دشمنوں سے دشمنی، باوفا اولاد خاندان کی ناقابل فراموش روایت کی طرح محفوظ رکھتی ہے۔ یعنی قومیں اپنے ماضی سے کبھی اپنے آپ کو الگ نہیں کرتی، اور اسی طرح خاندان بھی اپنی دوستیوں اور دشمنیوں کے ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں، اگر وہ دشمنیاں اور دوستیاں حق و باطل کی بنیاد پر ہوں۔ اخلاف اس کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے بعد والوں کی طرف اس کو منتقل کرتے اور برابر منتقل کرتے رہنے کی وصیت کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں انسانوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، یعنی کسی شخص کی اولاد ہیں، وہ اپنی اس تاریخ کو فراموش نہیں کرتے۔ یہ تاریخ جس طرح فرد کا حافظہ ہوتی ہے، اسی طرح قوموں کا بھی حافظہ ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے تمام مراحل اسی کی روشنی میں طے کرتے ہیں۔ اخلاف یعنی بعد میں آنے والے اخلاف اس کو یاد رکھتے ہیں اور اپنے بعد والوں کی طرف اس کو منتقل کرتے اور برابر منتقل کرتے رہنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اہل عرب میں تو یہ روایت اتنی محبوب رہی ہے کہ اس میں حق و باطل کا امتیاز بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یعنی یہ انسان کی جبلت کا ایسا تقاضا ہے کہ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے قدغن لگا رکھی ہے کہ تمہیں اپنی ذاتی دشمنی، اپنے ذاتی تعلقات، اپنے ذاتی معاملات میں حق و باطل کے خلاف کوئی چیز نہیں کرنی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر رکھی ہے۔ یہ ہدایت قرآن میں بھی ہوئی ہے، یہ قدیم صحیفوں میں بھی ہوئی ہے۔ ہم سے بھی یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ ہم ہر حال میں قائم بالقسط رہیں، انصاف کی بات کریں۔ لیکن انسان کی جبلت کا یہ تقاضا کہ میرے باپ کے ساتھ دشمنی تھی، میرے گھر کے ساتھ دشمنی تھی، میرے خاندان کے ساتھ دشمنی تھی، میری قوم کے ساتھ دشمنی تھی، یہ جبلت اتنی قوی ہے کہ یہ حق و باطل میں امتیاز نہیں کرنے دیتی۔ یعنی اتنا غیر معمولی اثر ہے اس کا۔ باپ دادا کا دشمن بہرحال پشت تھا، پشت دشمنی سمجھا جاتا۔ یعنی عرب میں تو یہ چیز بالکل آخری درجے میں تھی، اگرچہ اس کی دشمنی برحقی کیوں نہ رہی ہو۔ یعنی یہ کسی جبلت کا آخری درجے کا ظہور ہے کہ وہ حق و باطل کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ جیسے انسان کو جب شدید بھوک لگی ہو اور مرنے کے قریب پہنچ رہا ہو تو وہ بھول جاتا ہے کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی صورتحال یہ ہے کہ یہ جبلت اتنی قوی ہے، اتنی زوردار ہے کہ انسان اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ پھر کس قدر حیف کی بات ہے کہ آدم کی اولاد اپنے باپ کے ساتھ شیطان اور اس کی ذریت کی اس دشمنی کو بھول جائے جو سراسر کینے اور حسد پر مبنی تھی، جو مخفی نہیں بلکہ بالکل علانیہ تھی، اور جو صرف مخصوص آدم و حوا کے ساتھ ہی نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ان کی تمام ذریت کے ساتھ تھی۔ یعنی جو دشمنی شیطان نے کی، وہ دشمنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے حق و باطل پر مبنی دشمنی ہے۔ وہ محض کوئی ذاتی واقعہ نہیں ہے، اس میں باپ تک وہ دشمنی محدود بھی نہیں، بتا دیا گیا ہے کہ وہ نسلوں میں چلے گی، قیامت تک رہے گی، اور یہ بالکل علانیہ دشمنی ہے۔ پیدا کہاں سے ہوئی؟ یعنی آدم نے ابلیس کے کھیت سے کوئی چیز چرا نہیں لی تھی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ اس کی بنا سراسر کینہ اور حسد تھا، جو ظاہر ہے کہ آخری درجے کی ایک منفی چیز ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر آپ ایک باپ کی اولاد ہیں اور کسی کی اس کے ساتھ دشمنی کی تاریخ یہ ہے جو یہاں بیان کی گئی ہے، تو اولاد کا کیا رویہ ہونا چاہیے، کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ پھر معاملہ صرف بھول جانے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اولاد کی ناخلفی، ناہنجاری اور نابکاری اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ کتنے ہیں جو اس دشمن اور اس کے ساتھیوں ہی کو اپنا دوست، خیر خواہ اور معتمد بنائے بیٹھے ہیں، اور اس کے کہے پر ٹھیک ٹھیک اپنے لیے انہی تباہیوں کے گڑھے کھود رہے ہیں جس میں اس نے آدم کو گرانا چاہا تھا، اور وہ اس میں گر چکے تھے اگر اللہ کی رحمت نے ان کو بچایا نہ ہوتا۔ یعنی یہ پھر مزید اس جانب توجہ دلائی کہ صورتحال یہ نہیں ہے کہ چلیے ایک واقعہ ہوا تھا، اس دنیا کی ابتدا میں ہوا تھا، ہم اس کو بھول جائیں۔ یہ معاملہ اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اولاد بھلا دیتی تو اگرچہ وہ بھی ایک غلط بات ہوتی، وہ تو اب بھی مورچہ لگائے بیٹھا ہے،
وہ اپنے دوست تیار کیے بیٹھا ہے، اس کی جنگ آج بھی جاری ہے، وہ اسی طرح حملہ کر رہا ہے. تو اب یہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ اولاد کی ناخلفی، ناہنجاری اور نابکاری ہوگی کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی نہ پہچانے، اور وہ ماضی کے نہ ہوں، وہ حال کے دشمن ہوں، اور وہ اسی کے یعنی ابلیسی کے ساتھیوں کو دوست، خیرخواہ اور معتمد بنائے، انہی پر اعتماد کرے اور ٹھیک اسی راستے پر چلے جس پر کہ وہ دشمن اس کو چلانا چاہ رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری داستان سنا کے جب یہ کہا کہ یا بنی آدم، آدم کے بیٹو، تو اس سارے پس منظر کو 2 لفظوں میں سمیٹ لیا. تو یہ بات ایسے کہی. جی فرمائیے. یہ جو 2 چیزیں جن سے شیطان نے بڑی سمپل ہیں، وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت بہت اس وقت سمپل تھی، اس وجہ سے وہ نرگے میں آ گئے. اب کیا خیال ہے؟ ان پہ یقین کرنا تو اب تو لوگ بہت چالاک، بڑے قیاد ہو گئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اسی میں مار کھاتے ہیں آپ. یعنی یہ چیز ہی ایسی ہے. اسی لیے پیچھے اس کا پورا تجزیہ کر کے بتا دیا گیا ہے کہ انانیت ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس پر حملہ آور ہو جائیں گے تو انسان بڑی جلدی گرفت میں آ جاتا ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ اتنے سادہ تھے وہ. آج کے زمانے میں کیا ہم اس کی گرفت میں نہیں آ رہے ہیں؟ یہی تو بات یہاں بتائی جا رہی ہے. نہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ جی آپ کو دوام حاصل ہو جائے گا، تو وہ تو نہیں حاصل ہو سکتا کسی صورت میں بھی. وہ دوام حاصل ہونے کی صورت بتا دی گئی. انسان اس دوام کے معاملے میں آج بھی اتنا زیادہ حساس ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے کے دیکھیں. ہر آدمی اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کٹھن راہیں اختیار کرتا ہے، کن کن راستوں پر جاتا ہے. کیا چیز ہے وہ؟ ظاہر ہے کہ یہ وہ دوام ہے، یہ بقا ہے جس کو انسان حاصل کرتا ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ انہی کے ذریعے سے میں بعد میں زندہ رہوں گا. تو یہ وہی خواہش ہے انسان کی. اس لیے یہ سادگی نہیں ہے، یہ تو انسان کی جبلت کا ایسا ظہور ہے کہ آپ دیکھیے کہ خاص طور پر عورت کو اگر آپ دیکھیں، اس کو جب اندازہ ہو جائے کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہوگی، مرنے والی ہو جاتی ہے. وہ محض ایک تعلق کا اظہار نہیں ہوتا. یعنی انسان کو لگتا ہے کہ میری بقا کا راستہ ختم ہو گیا، میرے بعد گویا کچھ بھی باقی نہیں رہا. یہ انسان اس سے اوپر اٹھانا پڑتا ہے. یعنی انسان کو بتانا پڑتا ہے کہ اصل چیز آخرت ہے، اصل چیز زندگی کی دوسری نعمتیں ہیں. لیکن انسان کی ساری توجہ تو انہی میں، یعنی یہی جبلتیں، یہی ان کی تسکین، یہی ان کے سارے عوامل، اور انہی میں دوام کا راز. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پابندی تھی وہ تو کچھ عرصے کے لیے تھی، تو اس میں وہ کس طریقے سے، یہ تو نہیں بتایا گیا تھا کچھ عرصے کے لیے. یہ بتایا نہیں گیا تھا. یہ بتا دیا جاتا تو پھر تو آدمی صبر کر ہی لیتا. نہیں بتایا گیا تھا، پابندی لگا دی گئی تھی. قرآن کی بلاغت کے قربان جائیے کہ صرف یا بنی آدم کے خطاب کے 2 لفظوں کے اندر اس نے یہ سارے مضمرات محفوظ کر دیے ہیں. یعنی یہاں پر جو خطاب ہے آدم کے بیٹو، تو اس خطاب کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں یہ ان کو نمایاں کیا ہے. قرآن کی بلاغت بیان کے قربان جائیے کہ صرف یا بنی آدم کے خطاب کے 2 لفظوں کے اندر اس نے یہ سارے مضمرات محفوظ کر دیے ہیں. گویا یہ بتا دیا ہے کہ یہ تمہارے باپ کے ساتھ ہوا تھا، یہ بتا دیا ہے کہ تم اس کی اولاد ہو، یہ بتا دیا ہے کہ یہ دشمنی حسد اور کینے کی بنیاد پر تھی، یہ بتا دیا ہے کہ اس دشمنی کو اگر بھول جاتے تو یہ بھی ایک قابل معافی بات ہوتی، لیکن یہ تو اب بھی جاری ہے، اور تمہارے خلاف اس کی طاقت ٹھیک اسی جگہ سے ہے جہاں سے اس نے تمہارے باپ کے خلاف کی تھی. آدم علیہ السلام کا جو غیور و باوفا بیٹا اس خطاب کے ساتھ قرآن کی ان یاد دہانیوں کو سنتا ہے، اس کی رگ رگ شیطان کے خلاف جوش حمیت و غیرت سے پھڑک اٹھتی ہے. یعنی یہ ہونا چاہیے کہ آدمی یہ خیال کرے کہ اچھا ہمارے باپ کے ساتھ اس نے یہ کیا تھا، اس کی یہ دشمنی ہماری پوری نسل کے ساتھ ہے، یہ پوری کی پوری جمعیت لے کر ہم پر حملہ آور ہوا ہے. صرف بے غیرت اور ناخلف ہی ہیں جو اس خطاب کے بعد بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے. تو یہ گویا اس خطاب کی بلاغت واضح کی ہے کہ یہاں اے قریش کے لوگوں یا محض لوگوں کہنے کی بجائے یہ اسلوب کیوں اختیار. پیچھے آدم کی سرگزشت پائے تکمیل کو پہنچی اور یا بنی آدم، آدم کے بیٹو. تو اس میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ یہ ہے.
قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ اس میں لباس کے لیے نازل کیا کے الفاظ آئے ہیں، یہ قرآن مجید کے اسلوب کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ زمین کی ہر چیز خدا کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے در حقیقت اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے، یعنی اصل میں یہ سبب کا بیان ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ حدید کی آیت 25 میں لوہے کے بارے میں بھی فرمایا ہے کہ انزلنا الحدید، تو وہاں پر تو بعض اوقات آدمی کچھ سائنسی نوعیت کی توجیحات کرنے لگ جاتا ہے، یہاں کیا کرے گا؟ تو یہ اسلوب ہے، یعنی سمجھ لینا چاہیے کہ چونکہ جو چیز بھی اس زمین کے اوپر ہے یا جو خزانے بھی اس میں مدفون ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اس کے حکم سے ہیں، اس کا امر نازل ہوا ہے جس نے اس خزانوں کو وجود بخشا ہے، مادے کو جو صورتیں اس نے دے دی ہیں، جو انرجی کے ذخائر پیدا کر دیے ہیں، وہ سب چیزیں اصل میں اللہ کی طرف سے گویا نازل کی گئی ہیں۔ جس طرح اس کا حکم نازل ہوتا ہے تو گویا یہ چیزیں بھی اسی طریقے سے آسمانی ہیں، یعنی یہ ان کی اصل کی طرف توجہ دلاتا ہے لفظ، اور اس لحاظ سے بڑا بلیغ لفظ ہے، یہ کسی سائنسی پہلو کو بیان نہیں کرتا۔ ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہا کہ لباس کیا کرتا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، پہلی چیز ضرورت ہے، کیا؟ شرمگاہوں کو ڈھانکنا۔ اس لیے یہ ضرورت تو اسی وقت سامنے آ گئی۔ انسان کے اندر جو فطری حیا ہے، جیسے ہی اس کا ظہور ہوا، اور یہ بالکل واضح کر دیا قرآن مجید نے کہ شرمگاہوں کے متعلق اس حیا کے پس منظر میں یہ جنسی جبلت ہے۔ اگر یہ محض رفع حاجت کا ذریعہ ہوتی تو ان کا معاملہ بالکل وہی ہوتا جو جانوروں کا ہے۔ ہمارا انسانی شعور اس دوسرے پہلو کو چھپانا چاہتا ہے، اسی سے شرم اور حیا ایک جبلی تقاضے کے طور پر سامنے آتی ہے۔ تو اس میں سے یہ پہلی چیز کہ شرمگاہوں کو ڈھانپنا ہے، پتوں ہی سے صحیح یا کسی لباس سے، یہ ضرورت ہے۔ اور یہ بات کہ تمہارے لیے زینت بھی، یہ اتمام نعمت ہے، یعنی انسان کی شخصیت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ ضرورتوں پر اکتفا نہیں کرتا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر چنے پھانک سکتے ہیں اور اس سے آپ کی زندگی بچ سکتی ہے، پانی کا ایک گلاس پی لیں، نہیں، انسان اس پہ اکتفا نہیں کرتا، وہ طرح طرح کے کھانے ایجاد کرے گا، طرح طرح کے ذائقے وجود میں لائے گا، اور اس طرح گویا ایک دنیا پیدا کر لیتا ہے۔ لباس میں بھی وہ یہی کرتا ہے، یعنی صرف اس نے ڈھانکنے تک محدود نہیں رکھا، زینت کا احساس، زینت کی رغبت، زینت کے ساتھ دلچسپی، یہ بھی انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ تو اس وجہ سے جب اس نے شرمگاہوں کو ڈھانکنے کے لیے لباس اختیار کرنا چاہا تو وہ محض ان کو ڈھانکنے تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر زینت اور آرائش تک پہنچتا گیا اور پہنچ رہا ہے، اور طرح طرح کی تراش خراش کے ذریعے سے نئے نئے آہنگ پیدا کرتا رہتا ہے۔ پہلی چیز ضرورت ہے، یعنی شرمگاہوں کو ڈھانکنا، اور دوسری اتمام نعمت یعنی زینت، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ نعمت پوری کی ہے کہ اس کو ایک ایسی شخصیت دے دی ہے جو محض ضرورت تک محدود نہیں رہتی۔ تمام جتنے جانور ہیں وہ اپنی ضرورت تک محدود رہتے ہیں، یعنی کھانے کی ضرورت ہے، کہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے، کسی جگہ لیٹ جانے کی ضرورت ہے، کوئی اپنے لیے گھونسلہ بنا لینے کی ضرورت ہے، وہ ضرورت پوری کریں گے اور بس اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن انسان کے اندر یا انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے زینت کی طلب رکھی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ زینت کے تقاضے پورا کرنے کا سامان کرتے ہیں تو اس کو اتمام نعمت کہتے ہیں، یعنی انہوں نے گویا نعمت پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو چیزیں بھی بنائی ہیں ان میں بالعموم یہ دونوں پہلو ملحوظ ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں تو جو اس دنیا میں اللہ کی نعمتیں ہیں اس میں اس کا صرف لحاظ نہیں رکھا گیا کہ اس زمین میں وہ خزانے ڈال دیے جائیں جو انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں ہوتی، کچھ ستر پوشی کی چیزیں ہوتی، تو شاید جو کچھ آدم کو دیا گیا تھا وہی کفایت کر جاتا، یعنی جہاں سے انسان نے زندگی کی ابتدا کی۔ لیکن زینت اور آرائش کے دائیات رکھے گئے ہیں تو اس کا سامان بھی اس دنیا کے اندر
ہر طرف موجود ہے۔ چنانچہ لباس سطر پوش بھی ہوتا ہے، یعنی وہ شرم گاہوں کو ڈھانپنے کا کام بھی کرتا ہے، سردی اور گرمی سے ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، اور ہمارے لیے ذریعہ تزئین بھی ہے۔ یعنی اس لباس کے ذریعے سے ہم اپنے وجود کو بناتے اور سنوارتے بھی ہیں۔ ہم اس سے اپنی شخصیت، اپنے حسن و وقار اور اپنی شان میں اضافہ کرتے ہیں۔ لباس صرف یہی نہیں کرتا کہ وہ ہماری ایک سطر پوشی کی ضرورت پوری کر دیتا ہے یا حفاظت کی سردی گرمی سے ضرورت پوری کر دیتا ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر ہمارے لیے آرائش و زیبائش کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو انسان کے تمدن میں سب سے زیادہ ظہور جن چیزوں کا ہوا ہے وہ زینت کی چیزیں ہیں، یعنی اسی کو آپ تمدن کا حسن کہتے ہیں۔ شہر آباد ہونا شروع ہوتے ہیں، عمارتیں بننا شروع ہوتی ہیں، آرٹ وجود میں آنا شروع ہوتا ہے، فنون کے مختلف مظاہرے ہوتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں انسان کے اسی دائیے کا ظہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی پورا سامان کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا ہی بلیغ جملہ کہا ہے، ذرا پیچھے سے دیکھیے۔ آدم کے بیٹو، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہے اور تمہارے لیے زینت بھی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لباس کے نیچے بھی ایک لباس ہے، اور یہی لباس سب سے بہتر لباس ہے۔ یہ ہو تو باقی چیزوں کا ظہور صحیح فطری تقاضے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ موجود نہ ہو تو اس کے بعد کی چیزیں بھی بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ خدا نے جس طرح انسان کے لیے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جن سے اس کا ظاہری لباس تیار ہوتا ہے، یعنی یہ ریشے خدا نے پیدا کیے ہیں، یہ کپاس اس کی بنائی ہوئی ہے، یہ مصنوعی ریشے اس کی دی ہوئی عقل سے وجود پذیر ہو گئے ہیں، تو یہ سارا سامان اسی کا پیدا کرتا ہے۔ یہ کس نے پیدا کیا؟ اس پروردگار نے ہمارے لیے پیدا کیا کہ ہم اس سے ظاہری لباس میں تنوع پیدا کریں۔ اسی طرح وہ چیزیں بھی اس کے نفس میں الہام کر دی ہیں جن سے اس کا باطنی لباس تیار ہوتا ہے، یعنی وہ شرم، وہ حیا، وہ گرد و پیش میں خدا کے حدود کا احساس، وہ شعور، یہ بھی ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ انسان جب اس شعور سے محروم ہو جاتا ہے، ہم پاگلوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں کسی چیز کا احساس باقی نہیں رہتا، اگرچہ جسمانی لحاظ سے وہ بعض اوقات بالکل ہٹے کٹے بلکہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، یعنی کوئی کمی نہیں ہوتی ان میں، ان کے تمام اعضاء جو انسان کے حیوانی وجود کے اعضاء ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہم لوگوں سے زیادہ بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس شعور کے ختم ہو جانے کے بعد وہ احساسات ختم ہو جاتے ہیں جو انسانیت کا حسن ہے۔ تو یہاں یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ خدا نے جس طرح انسان کے لیے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جن سے اس کا ظاہری لباس تیار ہوتا ہے، اسی طرح وہ چیزیں بھی اس کے نفس میں الہام کر دی ہیں، یعنی وہ خارج میں پڑی ہوئی ہیں یا نفس کے اندر ڈال دی گئی ہیں، جن سے اس کا باطنی لباس تیار ہوتا ہے۔ یہ باطنی لباس کیا ہے؟ یہ تقوی کا لباس ہے جو انسان کو پہنا کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ یعنی یہ لباس یہ تو پتوں سے بنا یا پھر اس کے بعد خدا کے پیدا کردہ ریشوں سے بنا یا آج انواع و اقسام میں ڈھلتا جا رہا ہے، یہ تو انسان نے بعد میں ایجاد کیا ہے ایک ابتدا سے، لیکن تقوی کا لباس انسان کو پہنا کر دنیا میں بھیجا گیا اور اب بھی بھیجا جاتا ہے۔ خدا نے اس کے لیے اپنی خشیت، یعنی خدا کے مقابلے میں ایک تواضع، خدا کے مقابلے میں ایک اندیشہ ناکی، احساس ابدیت، یہ احساس کہ میں بندہ ہوں، میں اس زمین کا آقا نہیں ہوں، اور شرم و حیا کا جذبہ انسان کی فطرت میں ودیت فرمایا ہے۔ یعنی اگر بندہ ایک باشعور انسان ہے، اپنے مخلوق ہونے کا احساس رکھتا ہے، تو اس کے لوازم میں یہ سب چیزیں، میں اگر کسی کا بنایا ہوا ہوں تو پھر میں بندہ ہی ہوں، اور بندے کی حیثیت سے یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں سرکشی اختیار کروں، پھر خشیت ہی میرا حسن ہے اور ابدیت کا احساس ہی میرا جمال ہے، اور شرم و حیا کے جذبے ہی سے میں انسانی شرف سے مشرف ہوتا ہوں۔ خدا نے اس کے لیے اپنی خشیت، احساس ابدیت یعنی بندگی کا احساس
اور شرم و حیا کا جذبہ انسان کی فطرت میں ودیت فرمایا ہے، یہ انہی اجزاء سے بنتا ہے۔ جس طرح ظاہری لباس کپاس کے ریشوں سے بنتا ہے، یہ لباس یعنی تقوی کا لباس یہ خشیت سے، ابدیت کے احساس سے اور شرم و حیا کے جذبے سے بنتا ہے، اور ظاہری لباس سے کہیں بڑھ کر ہے، بلکہ اصل لباس یہی ہے، بلکہ ظاہری لباس بھی اسی باطن کی تحریک سے پیدا ہوتا ہے تو انسانوں کو انسانیت کا حسن عطا کرتا ہے۔ یعنی اگر ظاہری لباس کیسا ہوگا، اس کی تراش خراش کیا ہوگی، اس کی وضع کیا ہوگی، یہ بھی اصل میں اس باطنی احساس سے وجود پذیر ہوتی ہے۔ اگر یہ باطنی احساس موجود ہے تو اس کے اثرات ظاہری لباس کیسا ہوگا اس پر بھی پڑیں گے، اور اگر آپ ظاہری لباس کیسا ہوگا سے بات شروع کریں گے اور یہ چیز اندر موجود نہیں ہے، یعنی باطنی لباس اتر چکا ہے، تو لوگوں کو یہ باتیں اجنبی لگیں گی اور وہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور وہ بغاوت کر دیں گے۔ وہ یہ بھی ایک بڑا غیر معمولی سبق ہے جو ان آیات سے ہمیں ملا کہ انسانوں کو اگر آپ ان کے ظاہر میں درست دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی توجہ ان کے باطن کی درستی کی طرف ہونی چاہیے۔ باطن میں اگر خشیت نہیں ہے، خدا کا احساس نہیں ہے، اپنی ابدیت کا احساس نہیں ہے، شرم و حیا کا فطری جذبہ ختم ہو چکا ہوا ہے، تو آپ ظاہر پر قدغنیں لگا کے اور اس کو سیاسی طاقت سے یا معاشرتی قوت سے نافذ کر کے کیا چیز حاصل کر لیں گے؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں ایک لباس وہ ہے جو آپ کا باطن پہنتا ہے، وہ تقوی کا لباس ہے، اور ایک لباس وہ ہے جو ظاہر پہنتا ہے، وہ اس تقوی کے لباس سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اس کا اگرچہ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو پورے انسانی وجود پر صادق آتی ہے۔ میری شخصیت ایک روحانی شخصیت ہے، آسمانی شخصیت ہے، لیکن اس کا لباس اسی مٹی سے تیار ہوا ہے۔ وہ لباس ہے جس کو ہم قالب کہتے ہیں، جسم کہتے ہیں۔ تو یہ جسم جو ہے اس کی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی لباس تقوی یا اس باطنی لباس کی ظاہر کے لباس سے ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ وہ باطن کا لباس اگر درست ہے تو ظاہر کا لباس بھی درست ہوگا، بلکہ ظاہری لباس بھی اسی باطن کی تحریک سے پیدا ہوتا ہے تو انسانوں کو انسانیت کا حسن عطا کرتا ہے۔ انسانیت اپنی ذات میں یا اپنے ظہور میں جو جمال اور جو حسن رکھتی ہے وہ نمایاں کب ہوتا ہے؟ یعنی یہ جو ہمارے چہرے کا حسن ہے یا ہمارے بالوں کا حسن ہے یا ہمارے خط و خال کا حسن ہے یا عارض و گیسو کا حسن ہے، یہ حسن تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو حیوانات میں بھی آپ کو بڑے اعلیٰ درجے میں مل جاتا ہے۔ کبھی دیکھیں کہ وہ بھی اپنی خلقت کے لحاظ سے کمال پر ہوتے ہیں اور بڑے محبوب ہوتے ہیں، لیکن وہ حسن جس کو انسانیت کا حسن اور جمال کہا جاتا ہے وہ اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب انسانیت اپنے جوہر میں اندر نمودار ہو جاتی ہے۔ اس کا جوہر کیا ہے؟ وہی تین چیزیں ہیں: خشیت، احساس ابدیت، شرم و حیا۔ یہ تینوں چیزیں ہیں جو انسان کے اس باطنی لباس کو تیار کرتی ہیں۔ اس کے ریشے یہ ہیں، اس کے اجزاء یہ ہیں، یہ تیار ہو جاتا ہے تو انسانیت کا حسن بھی نمایاں ہوتا ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، جس کے قامت پر اللہ اپنی عنایت کی یہ ردا ڈال دیتا ہے، یعنی یہ خدا کی خاص عنایت ہوتی ہے کہ بندہ اگر اپنی فطرت کے نور کی قدر کرے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خدا کی طرف سے خشیت ارزانی ہوتی ہے، احساس ابدیت کی نعمت ملتی ہے اور شرم و حیا پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چیز جب آپ کے باطن میں آ جاتی ہے، اس کو انہوں نے ادا کیا اس سے، جس کے قامت پر اللہ اپنی عنایت کی یہ ردا ڈال دیتا ہے، چادر ڈال دیتا ہے، دیکھنے کے قابل وقار و جمال اسی کا ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے لباس میں مقدس فرشتہ ہوتا ہے، جو بھی اس کو دیکھتا ہے بے تحاشا ما ھذا بشرن ان ھذا الا ملک کریم پکار اٹھتا ہے۔ تو گویا یہ معلوم ہوا کہ ہمارے باطن کے اندر یہ تین چیزیں جو ہیں، خدا کی خشیت، اس کے مقابل میں اپنے عبد ہونے کا احساس اور شرم و حیا کا جذبہ، یہ ہے جو اس باطنی لباس کو تیار کرتا ہے جس سے انسانیت کا حسن نمایاں ہوتا ہے۔ انسانیت کے حسن کا پھر ظہور کس چیز میں ہوتا ہے؟ ہماری چال ڈھال میں ہوتا ہے، ہمارے رویوں میں ہوتا ہے، ہمارے انداز گفتگو میں ہوتا ہے، ہمارے رہن سہن میں ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر
ہمارے لباس اور ہماری نشست و برخاست میں ہوتا ہے۔ تو ظاہر کو اس باطن سے ہم آہنگ ہونا چاہیے، باطن اپنی صحیح جگہ پر ہے تو ظاہر بھی صحیح جگہ پر رہے گا۔ تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جس کو قرآن مجید نے یہاں 2 لفظوں میں واضح کر دیا ہے کہ میں نے جو لباس اتارا ہے وہ شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وہ زینت کا باعث بنتا ہے، لیکن جانتے ہو کہ وہ لباس اپنا حسن کیسے نمایاں کرے گا؟ جب اندر تقوی کا لباس ہوگا، اور وہ لباس التقوی ذالک خیر، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں، وہ یعنی تقوی کا لباس۔ اس کی ہم کچھ مزید تفصیل جانیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔